کشمیریوں کی منظم نسل کشی پر معمور دہشتگرد اور سفاک بھارتی فورسز نے رام باغ سری نگر میں مزید 3 نوجوانوں کو فرضی جھڑپ میں شہید کر کے ایک بار پھر کشمیر کو خون میں ڈبو دیا۔ یہ دلدوز اور اندوہناک سانحہ اس وقت پیش آیا جب بھارتی درندوں نے ایک گاڑی پر اندھا دھند فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں 3 نوجوان شہید ہو گئے۔ بھارتی درندگی کی بھینٹ چڑھنے والے ان نوجوانوں کی شناخت مہران یاسین، باسط احمد اور منظور احمد کے طور پر ہوئی ہے۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ قابض بھارتی فوجیوں نے بلا وجہ فائرنگ کر کے 3 معصوم اور نہتے نوجوانوں کو جرم بے گناہی میں قتل کر دیا۔ یہاں پہ سڑک پہ 3 لڑکے کھڑے تھے، نہ کوئی فائرنگ تھی، نہ کوئی بھی سچویشن خراب تھی۔ کشمیر پولیس آئی تو اندھا دھند گولیاں چلے۔ پہلے تو ہم سمجھ نہیں پائے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن انہوں نے اندھا دھند گولیاں چلائی، لیکن تینوں زندہ تھے۔ ایک گلی میں گھس گئے، انہوں نے سڑک سے واپس نکالا، سڑک پہ بیچ میں رکھا جب تک کہ انہوں نے اپنی جان نہ دے دی، اور پھر لے گئے لاشوں۔ اس واقعے کے خلاف احتجاج کی غرض سے لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ انہوں نے بھارت کی ریاستی دہشت گردی کے خلاف اور آزادی کے حق میں نعرے بلند کیے۔ احتجاج کے شرکاء نے کہا کہ قابض بھارتی فورسز نے کشمیر کو ایک قتل گاہ میں تبدیل کر دیا ہے اور کوئی کشمیری محفوظ نہیں ہے۔ کہیں میرے بھائی تو نہیں مرا، جو لاتے ہیں ہماری طرف کوئی توجہ نہیں دیتا ہے۔ ہم لوگوں نے کیا کیا سنا ہوگا ان کی ماں نے، کیا کہے گی وہ سوچ رہی ہوگی ہمارے بچے پتہ نہیں کہاں ہے، لیکن وہ تو مر گئے۔ میرا بچہ 3 سال کا ہے، کیا میں اس کو اس لیے بول رہی ہوں کہ وہ کہیں سے نکلے انکاؤنٹر کا شکار ہو جائے؟ کس کو سنبھالے؟ کلیجہ پھٹتا ہے، کشمیر کی آواز کوئی سنتا کیوں نہیں ہے؟ درندگی اور حیوانیت کا یہ واقعہ حیدر پورہ قتل عام، جس میں بھارتی سفاکوں نے 4 بے گناہ افراد کو فرضی جھڑپ میں قتل کر دیا تھا، کہ محض چند دن بعد پیش آیا۔ کشمیری عوام ابھی اس صدمے سے نکلے بھی نہیں تھے کہ بھارتی شیطانوں نے انہیں مزید 3 لاشوں کا تحفہ دے کر پھر غم و علم میں ڈبو دیا۔ اس خون ناحق کے خلاف نہ صرف مقبوضہ جموں و کشمیر میں احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے، بلکہ آزاد کشمیر، پاکستان اور دنیا کے دیگر ممالک میں بھی کشمیری عالمی ضمیر کو جھنجھوڑنے میں مصروف ہیں۔ کشمیریوں کی منظم نسل کشی کے خلاف احتجاج کو جاری رکھتے ہوئے آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں ایک احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ پاسبان حریت کے زیر اہتمام ہونے والے اس احتجاجی مظاہرے میں لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر شرکاء نے اقوام عالم سے مطالبہ کیا کہ وہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں قابض بھارتی فوج کے ہاتھوں خون ریزی کو رکوانے کے لیے فوری اور ٹھوس اقدامات کریں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے اپنی فورسز کو کشمیری عوام کے قتل عام کی کھلی چھٹی دے رکھی ہے، اور بھارتی فوج کو کشمیریوں کے خون کی اتنی لت پڑ چکی ہے کہ فوج کے مختلف دستوں کے درمیان کشمیریوں کی قتل و غارت گری کا مقابلہ شروع ہو چکا ہے، کیونکہ بھارتی حکومت کشمیریوں کے قتل عام کے عوض ان فوجیوں کو انعامات اور ترقیوں سے نوازتی ہے۔ کہ مقبوضہ کشمیر جسے نریندر مودی ظالم نے ایک قتل گاہ بنا دیا ہے، مقبوضہ کشمیر جسے بھارتیہ جنتا پارٹی نے ایک جیل میں تبدیل کر دیا ہے، مقبوضہ کشمیر جس کے 1.25 کروڑ انسان 9 لاکھ ظالم جابر اور غاصب افواج کے محاصرے میں ہیں۔ ہم ان احتجاجوں کے ذریعے، ان پروٹیسٹ اور دھرنوں کے ذریعے دراصل دنیا میں امن، انصاف اور انسانی حقوق کی بات کرنے والے ان ممالک اور نداروں کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کے اندر انسانیت کے حوالے سے ذرا برابر بھی ہمدردی ہے تو آپ مقبوضہ کشمیر کے نہتے عوام کو موتی ظالم کے ظلم سے بچانے کے لیے آگے آئیں اور اپنا کردار ادا کریں۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں بھی کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاہ کے زیر اہتمام بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے ایک احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔
इस मौके पर शुरका ने कश्मीरियों के कत्लेआम पर आलमी बरादरी की मुजरिमाना खामोशी पर शदीद बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि भारत कश्मीरियों को ख़त्म करने पर तुला हुआ है और कश्मीर को कब्रिस्तान और खंडरात में तब्दील करने पर कमर बस्ता है। इन हालात में अक़वाम आलम की ये जिम्मेदारी बनती है कि कश्मीरियों को हिंदुत्व दहशतगर्दी से बचाने के लिए आगे आएं।